آج ایک کسائی کی دکان پر بیٹھا تھا کہ ایک صاحب سفید پوش، چہرے پر داڑھی اور سر پر ٹوپی، آنکھوں پر اینک لگائے دکان میں داخل ہوئے۔ دکان پر کافی بھیڑ تھی، لوگوں کی آوازوں سے دکان گونج رہی تھی۔ بھائی 1 کلو گوشت دینا، بھائی 3 کلو گوشت دینا۔ جیسے ہی وہ صاحب داخل ہوئے، کسائی سارے گاہکوں کو چھوڑ کر ان سے مخاطب ہوا۔ جی ½ کلو گوشت، نوجوان نے کہا۔ کسائی نے فوراً بہترین گوشت کا ٹکڑا کاٹا اور بوٹی بنا کر دے دی۔ ان صاحب نے پیسے دینے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو کسائی نے لینے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا، جاوید بھائی آپ ہمیشہ ایسا ہی کرتے ہیں۔ کسائی مسکرا دیا اور وہ صاحب دکان سے باہر نکل گئے۔ لوگ گلے شکوے کرنے لگے کہ ہم کب سے کھڑے ہیں اور کسائی کی چربی چڑھی ہے، یہ ہے وہ ہے، گاہک کی قدر نہیں۔ میرا بھی تجسس بھرا۔ میں دکان خالی ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ گاہک نپٹا کر جیسے ہی کسائی فارغ ہوا، میں نے کہا 2 کلو گوشت چاہیے۔ پھر میں نے پوچھا، ابھی وہ جو صاحب آپ کی دکان سے گوشت لے کر گئے ہیں، وہ کیا آپ کے کوئی قریبی رشتہ دار لگتے ہیں؟ سارے گاہک چھوڑ کر آپ نے ان کو گوشت دیا؟ وہ بولا، جی نہیں۔ میں اور تعجب میں پڑ گیا اور پوچھا، تو پھر؟ کسائی بولا، وہ میری مسجد کے امام صاحب ہیں جو میری آخرت بنانے کی فکر میں رہتے ہیں اور میرے بچے کو قرآن اور حدیث کا درس دیتے ہیں۔ دنیا میں اچھے سلوک کے مستحق تو ہیں نا؟ میں نے کہا، اچھا مگر تم نے ان سے پیسے کیوں نہیں لیے؟ کسائی پھر مسکرایا اور بولا، کیا تمہیں نہیں پتہ مسجدوں کے اماموں کو کیا دیا جاتا ہے؟ اتنے پیسے تو صاحب آپ کے بچے اپنے مہینے کی پاکٹ منی لے لیتے ہوں گے۔ میں سوچنے لگا، واقعی بات تو ٹھیک ہے۔ کسائی پھر بولا، صاحب یہ ہماری قوم کا سرمایہ ہے، ان کو بچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ بازار کی تمام دکان والوں کو یہ منطقہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ مولانا صاحب سے کوئی پیسے نہیں لیں۔ صرف میں ہی نہیں، یہ نائی، یہ جنرل اسٹور والا، یہ ٹیلر، وہ یہ ڈاکٹر صاحب، کریانہ والا، دودھ والا اور سبزی والا، کوئی بھی یہاں ان سے پیسے نہیں لیتا۔ ہم چلو کچھ تو حصہ ڈالتے ہیں اپنی آخرت کے لیے، اپنے بچوں کی آخرت کے لیے، اتنا تو ہم کر ہی سکتے ہیں۔ اور پھر مسکرا کر کہا، صاحب ½ کلو گوشت کے بدلے جنت زیادہ منافع کا سودا ہے یا پھر کم؟ آپ خود ہی بتائیے۔ اور یہ لیجئے، آپ کا گوشت بھی بنا دیا، یہ لیں۔ میں نے پیسے کسائی کی طرف بڑھائے اور کہا، پر بھائی میں تو جاب کرتا ہوں، کاش میں بھی آپ لوگوں کی طرح ان مولوی صاحب کی کوئی مدد کر سکتا۔ کسائی نے کہا، بہت آسان ہے، سامنے گلی میں مولانا نے سائیکل بننے کے لیے دی ہے، آپ دکان والے کو چپکے سے بل ادا کر دیجئے اور اس سے کہہ دیجئے کہ مولانا سے پیسے نہ لے۔ میں مسکرایا اور دکان سے نکل آیا۔ اس کسائی سے آج مدد کا ایک نیا سبق سیکھا تھا۔ یاد رہے دوستو، ان مولویوں میں بھی ہماری طرح کچھ برائیاں ہوں گی، یہ بھی ہماری طرح کے انسان ہی ہیں، لیکن یہ اس پرآشوب دور میں ہمارے دین کے ورثہ کے مکمل حافظ ہیں۔ جیسے 1400 سال پہلے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ امانت اس امت کے علماء کو دی تھی، بنی اسرائیل کے علماء کی طرح انہوں نے دین کا سودا نہیں کیا۔ آئیے ہم بھی دین کے ان خادموں کی اس طرح مدد کریں جیسے کسائی نے سکھایا۔ اپنے ارد گرد ایسے سفید پوش لوگوں کا خیال رکھیں جو کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، صرف مولوی ہی نہیں یا امام مسجد نہیں، بلکہ اپنے ارد گرد اچھے طریقے سے کھلی آنکھوں سے دیکھیں کہ کیا کوئی ہماری مدد کا منتظر تو نہیں، کسی کو ہماری ضرورت تو نہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ اور ہو سکے تو میری اس ویڈیو کو آگے شیئر کیجئے، کیا پتہ آپ کا یہ شیئر کرنے کا کردار بطور صدقہ جاریہ ادا ہو جائے۔ آئیں ہمارے ساتھ ساتھ آپ بھی اس کار خیر کا حصہ بنیں۔ اللہ پاک بہت بھلا کرے، سب کا بھلا کرے، ہم سب کے لیے آسانیاں کرے اور ہم سب کی زندگیوں میں ہمیں دنیا اور آخرت کی آسانیاں نصیب کرے، سب کی مشکلیں پریشانیاں دور کرے۔ میری ویڈیو، میری شیئرنگ پسند آئی ہو تو ہمیشہ کی طرح نئے آنے والوں سے ریکویسٹ کروں گی، میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ایک پیارا سا کمنٹ کریں۔ اور میں آپ کو ساتھ ساتھ ایک پیاری سی ریسیپی بھی دکھاتی ہوں اور ساتھ میں کوئی نہ کوئی سٹوری یا کوئی اچھی بات آپ سے شیئر کرتی ہوں جو کہ آپ سب کو پسند آئے۔ تو نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ریسیپی کے ساتھ، کسی اچھی سی بات کے ساتھ، اچھی سی سٹوری کے ساتھ آپ سے پھر سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے دیں مجھے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔